اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت لقمان کی مداح و ثناء اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ ناظرین، محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باجور بن طارخ۔ یہ طارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد تھے۔ بعض مورخین نے فرمایا ہے آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام جب نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ناظرین، حضرت اکرمہ اور امام شیبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفصیل فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر کا مقام سرفند یعنی رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے، اور آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنے جد و جہد سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ اور یہ بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعم تھا، چند نصیحتیں فرمائیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ناظرین، مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا ہے آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ لقمان چرواہے تو نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہ ہوں۔ تو اس نے آپ سے کہا، آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے میں اس مرتبے پر فائز ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔